السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، درس کا یہ سلسلہ سورہ فاتحہ سے ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کی آخری آیات چل رہی ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ آج سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو اور آپ اگلے جتنے بھی ہم اس کی سیٹنگ ہوں گی تو جو دروس ہوں گے اس میں آپ شرکت نہ کر سکیں۔ ہو سکتا ہے وہ شخص اس تک پیغام پہنچ جائے جس کو آپ یہ فارورڈ کریں، جس کو آپ بتائیں اور جس کو آپ کہیں سننے کے لیے، تو آپ عمل نہ بھی کریں گے تو لیکن آپ کو اس نیکی میں حصہ جو ہے وہ پورا ملتا رہے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک جو ہے نا وہ ہم نے کر لیا تھا۔ اب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو ہم پورا کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ صراط کا مطلب راستہ ہے، الذین وہ لوگ، الذین مجمع کے لیے بہت زیادہ لوگوں کے لیے، تو وہ لوگوں کے لیے الذین کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ سیدھا راستہ، وہ راستہ انعمت انعام ہوا جن پر، لیکن جن پر انعام ہوا اللہ تعالیٰ سے ہم نے وہ راستہ مانگا۔ یہ اصل میں اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو صراط المستقیم ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ سیدھا راستہ دکھا، پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہاں بھی صراط کا لفظ آ رہا ہے۔ ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ سیدھا راستہ، وہ راستہ انعمت انعام ہوا جن پر، یعنی وہ راستہ دکھا دے جن پر تم نے انعام کیا۔ اب نعمت کو سمجھ لیں، نعمت کیا ہوتی ہے؟ اولاد بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہا ہے۔ جو رسولوں اور انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے راستے پہ ہوگا، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ کون لوگ ہوئے؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں۔ یہ ہے وہ نعمت، اصل نعمت کا ہونا اس کو کہتے ہیں۔ مطلب نبی کا ہونا، اب یہ تو سلسلہ دیکھے ختم ہو گیا، تو صدیقین، وہ سلسلہ صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، تو یہ تو ابھی جاری ہے۔ نیکی کی جس کو توفیق مل جائے وہ ہے اصل میں انعام یافتہ۔ تو انعام یافتہ لوگ وہ ہوئے، کون لوگ ہوئے؟ انبیاء علیہ السلام ہوئے، رسول ہوئے، پیغمبر ہوئے، صدیقین ہوئے، شہداء ہوئے، اولیاء اللہ ہوئے، ولی اللہ ہوئے، صالحین ہوئے۔ تو یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو نیکی کے راستے کے اوپر تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہو گیا، لیکن آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں، صدیق بن سکتے ہیں، صالحین بن سکتے ہیں، تو شہداء میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں یا کون لوگ ہیں؟ تو چاہے وہ لوگ بھوکے کیوں نہ ہوں، چاہے ان کا کوئی گھر نہ ہو، چاہے ان کے پاس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہ ہو تو جو نمود و نمائش کا باعث بنے، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ نیکی ہے، دین ہے، تقوی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دین کو نعمت کہا ہے۔ دین ہی اصل نعمت ہے، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہم زیادہ، ہمارا جو جھکاؤ ہوتا ہے اور ہمارے خیالات میں جو چیزیں آتی ہیں، گمان میں جو چیزیں آتی ہیں، اور جو جھکاؤ ہوتا ہے ہمارا زیادہ، وہ کیا ہے؟ اولاد کی طرف ہوگا، مال کی طرف ہوگا، کیونکہ اس میں کشش زیادہ ہے۔ تو یہ بھی نعمت ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ نعمت دین ہے، یہ اصل نعمت دین ہے۔ تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں؟ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس پہ تیرے انعام یافتہ بندے چلے، اور وہ انعام والے کون ہیں؟ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں۔
اب صدیقین، صالحین، شہید کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا پڑے گا، ان لوگوں کی کیا خوبی تھی۔ آج ہم وہ خوبی کھو بیٹھے ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ۔ کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کے پاس بہت مال تھا، یا کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کے پاس بہت اولاد تھی، یا کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کے پاس بہت خزانے تھے، یا کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کے پاس ملکوں کی حکومت تھی۔ چند ایک گنے چنے نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نوازا ہوا تھا، چند ایک ہیں، لیکن میجورٹی کے پاس دنیا نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 ان کا نام لیا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انعمت علیہم والے وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ ہم کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اب اس کے بعد غیر المغضوب علیہم، ان پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا۔ مغضوب کا لفظ غصہ سے ہے، غضب سے ہے، جس پہ اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا غصہ ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، یعنی کہ اللہ نے ان کو علم سے تو نوازا لیکن اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، تکبر کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ بھڑکا۔ وہ قومیں جن کے واقعات قرآن پاک میں ہیں، مثلا قوم نوح ہے، ان کو ان کے پیغمبر نے علم دیا تھا۔ آپ نے سورہ نوح پڑھی ہوگی، اس میں دیکھیں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا شکایت کر رہے ہیں، جنہوں نے 950 سال تک دعوت دی، کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کو میں نے دن اور رات کو بھی پکارا، ان کو بتایا، ان کو سمجھایا، چپکے بھی ان کو میں نے سمجھایا اور ان کو پکارا، اور اعلانیہ بھی ان کو بتایا اور ان کو پکارا، یعنی کہ ان کو علم دیا کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کو اپنا رب مانو، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس کے برعکس قوم نوح نے کیا کیا کہ ان کو جھٹلایا۔ تو 950 سال تک انہوں نے ان کو علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ 70 75 یا 80 لوگ یا 82 لوگ جو ہیں، مختلف روایتیں ہیں، جو ان پہ ایمان لائے تو وہ کامیاب ہو گئے، لیکن باقی قوم نوح نے کیا کیا؟ ہٹ درمی سے کام لیا، پھر اللہ کا غصہ بھڑکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ڈبو دیا۔ ایسے ہی قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، ان قوموں میں ان کے بیچ سے ہی نبی بھیجے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غصہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا ان لوگوں کے اوپر۔ ان سب قوموں کے واقعات میں بھی عبرت ہے، جیسے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے قصوں میں بہت عبرت ہے، تو اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچانا جن کے پاس بہت علم ہو لیکن وہ اس پہ عمل نہ کرتے ہوں۔ کیونکہ جب بھی انسان کوئی بات، جس انسان کو کسی بات کا پتہ ہوتا ہے تو وہ جان بوجھ کے انکار کرتا ہے اور پھر مکر جاتا ہے، نہیں مانتا، تو پھر اللہ کا غصہ جو ہے وہ بھڑکتا ہے، اللہ کا غضب جو ہے نا وہ بھڑکتا ہے اس کے اوپر۔ اور تیسرا حصہ ہے ولضالین۔ اب یہاں تک تو ہو گیا کہ انعمت علیہم غیر المغضوب، غیر المغضوب، یعنی غیر المغضوب ایسے لوگ نہیں کہ جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا، تو تیرا غضب ہوا۔ اب آگے ہے ولضالین، بھٹکنے والے۔ ضالین کا لفظ دعا لام سے ہے۔ دلل کہتے ہیں راستے سے بھٹک جانا، راستے سے مڑ جانا، ادھر ادھر ہو جانا، کہ انسان سیدھا چل رہا ہے، اس کی منزل ابھی دور ہے لیکن وہ اپنی منزل پہ جانے سے پہلے ہی کہیں دائیں بائیں رائٹ لیفٹ جو ہے وہ
شمال زمین کے ادھر ادھر نکل گیا تو وہ منزل میں کیسے پہنچے گا، کیونکہ وہ تو بھٹک گیا۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ لوگ جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں ساتھ، کہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم، کہ سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ دکھا ہم کو۔ پہلے مانگا سیدھا راستہ، پھر ساتھ یہ بھی ہم نے مانگا کہ وہ راستہ دکھا جس کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی اللہ کو ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں مت چلانا کہ جن کے اوپر تو غصہ ہوا، تیرا غصہ بڑکا۔ تو ولدالین، نہ کہ، اور واو کا لفظ آیا ہے، اور نہ کہ ان لوگوں کا جو بھٹک گئے، یعنی کہ جنہوں نے راستے کو چھوڑ دیا۔ اب ضالین وہ لوگ ہیں جن کو نہ حق کا پتہ تھا اور نہ اس پہ عمل کیا۔ تو دنیا میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ انعمت علیہم والے ہیں، کہ علم بھی اللہ نے دیا ان کو اور ان کی زندگیوں میں اس کا عمل بھی آ گیا۔ نمبر 2، جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم، یعنی کہ ان کے پاس علم تو آیا، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم نوح تھی، تو ان کے پاس علم تو آ گیا لیکن انہوں نے ان کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور نمبر 3، جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ ولدالین والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ پچھلی آیت پہ غور کریں، صراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو غصہ ہوا، ولدالین، اور ایسے لوگوں کا بھی راستہ ہمیں نہ دکھانا جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی کہ نہ ان کو حق کا پتہ، نہ اچھائی کا پتہ، نہ برائی کا پتہ۔ تو ہم نے کیا مانگا؟ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ سے، نیک لوگوں کا اور نیکی کرنے والے لوگوں کا۔ اور سیدھے راستے پہ کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس علم بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں سیدھے راستے پر۔ علم کے بغیر عمل نہیں آ سکتا، عمل کے لیے علم ضروری ہے، اس لیے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، اور جب ہم شکر کرتے ہیں کسی بھی نعمت کے ملنے پہ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ نعمت بڑھ جاتی ہے۔ تو نعمت کا شکر ادا کرنا یہ اس کے بڑھنے کی دلیل ہے، بڑھنے کی علامت ہے۔ تو انسان کو اسی کے اوپر ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ہدایت دی ہم کو۔ تو آج ہم جو ہے نا یہ وقت نکال کے، ٹائم نکال کے، تھوڑا تھوڑا کیا ہم نے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو آج ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ، تو جو بہت ہی بابرکت صورت ہے، تو اس کو ہم نے 3-4 حصوں میں مکمل کیا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔ تو باقی اب آپ کو، باقی لوگوں کو، باقی دوستوں کو یہ پیغام ضرور پہنچائیں، تو آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں، اور یہ جو ویڈیوز آتی ہیں یہ آپ شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو جتنے بھی آپ کے جو ہے نا وہ گروپ میں لوگ ہیں، واٹس ایپ میں ہیں، فیس بک پہ ہیں، ٹویٹر میں ہیں، تو جو بھی آپ یوز کرتے ہیں ایپ، تو آج کل بڑا آسان طریقہ ہے، دوسروں کو شیئر کریں۔ تو خود بھی جو نئے لوگ ہیں وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک پورا جو ہے نا وہ ترجمہ اور تفسیر کو مکمل کر لیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے سب احباب سے، اور کوشش کریں کہ دوسروں تک اس پیغام
الله